آئیے ہم آپ کو فیک نیوز کی اعلیٰ ترین بلکہ بدترین مثال دکھاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے یہ تصاویر چل رہی ہیں، یہ انفارمیشن منسٹر کی میٹنگ ہے ایک نام نہاد باڈی جس کا نام انہوں نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ رکھا ہے۔ لوگوں کے چہرے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور بڑا ان کو ٹھاٹھ کے ساتھ انٹرٹین کیا گیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اس کی خبریں چلوائی گئیں۔ منسٹر موصوف نے اپنے اکاؤنٹ سے اس کی تشہیر کی اور بتایا کہ حکومت جو پریس کا اور میڈیا کا گلا گھونٹنے کے لیے ادارہ بنانا چاہ رہی ہے، اتھارٹی بنانا چاہ رہی ہے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے، اس کے اوپر پی ایف یو جے کو اعتراض نہیں ہے۔ آپ کہیں گے پی ایف یو جے کیا ہے؟ پی ایف یو جے آپ سمجھیں کہ پاکستان کی تمام جو رجسٹرڈ یونینز ہیں صحافیوں کی، ان کی نمائندہ یونین ہے، بین الاقوامی طور پر بھی ریکگنائز کرتی ہے، اس کے باقاعدہ آفس بیررز ہیں، اور تمام یونینز کے ساتھ مل کر، تمام نمائندہ باڈیز کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک سخت قسم کا سٹینڈ لیا ہوا ہے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر، اور ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹس، یہ جو آفس بیرر ہیں اور یہ نمائندگی کا جو علم انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک طویل جد و جہد ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے الیکشنز بھی موجود ہیں۔ یہ جو اوریجنل باڈی ہے، اس کے عہدیداران سے ہم نے بات کی اور ان سے ہم نے پوچھا جی کہ یہ پی ایف یو جے کون سی ہے؟ جنہوں نے منسٹر موصوف کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے کہا جی یہ فیک پی ایف یو جے۔ فواد چودھری صاحب کو پتہ ہے کہ جس باڈی کے ساتھ وہ مل رہے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، جس پی ایف یو جے کے نام سے وہ پی ٹی وی پر ٹکٹ چلا رہے ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایک ہی پی ایف یو جے ہے، اور وہ پی ایف یو جے وہ ہے جس نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ حکومت میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس وجہ سے بنا رہی ہے، ظاہراً جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ ہم نے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے وہ ایک فیک باڈی کے فیک نمائندگان سے ملتی ہے اور فیک نیوز چلاتی ہے اور باقاعدہ آفیشلی اس کو اون کرتی ہے، اور اوریجنل باڈی کے ممبران جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کس سکیل کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا ہے، کس سکیل کے اوپر فیک نیوز چلتی ہے، اور فیک نیوز کے اوریجنز جو ہیں آپ کو کہاں سے نظر آتے ہیں؟ جب ریاست کے وسائل استعمال کر کے آپ ایسی باڈیز کو پروموٹ کریں گے جن کا وجود ہی نہیں ہے، ایسے آفس بیررز کو پروموٹ کریں گے جن کا وجود ہی نہیں ہے، جن کی کوئی تاریخ نہیں ہے، جو آج سے پہلے جانے ہی نہیں جاتے تھے، اور جو اصل ریپرزینٹیو باڈیز ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بڑے پیمانے کے اوپر، کس اوڈیسٹی کے ساتھ آپ یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں۔ اب حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے، تمام مالکان کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، تمام میڈیا باڈیز کی طرف سے اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے۔ پی ایف یو جے جو ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو یونینز ہیں اور ملک بھر کی دوسری یونینز ہیں، ان کے ساتھ مل کر باقاعدہ اس کو رجسٹ کر رہی ہے، تحریک چلانے کا اس نے واضح اشارہ دے دیا ہے۔ حکومت اب جسٹیفائی کرنا چاہتی ہے کہ اس آرڈیننس کی سپورٹ جو ہے میڈیا کے نام نہاد نمائندگان سے ہم کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، تو فیک باڈیز بنا کر اس لا کو انڈورس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا جو بیان جاری کیا گیا اس فیک میٹنگ جو انہوں نے کی فیک باڈی کے فیک نمائندگان کے ساتھ، اس میں کہا گیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر، وہ بنیادی طور پر یہ جو اس کا بڑا ایبیوز کیا جاتا ہے اور بلیک میل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی جسٹیفیکیشنز دلوائی گئی ہیں ان لوگوں سے جن کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی قانونی، آئینی، تاریخی، صحافیانہ یا میڈیا انڈسٹری سے متعلق کوئی حقیقت یا وجود نہیں ہے۔ تو حکومت اپنے اس آرڈیننس کو، اس اتھارٹی کو لا کر ملک پر لاگو کرنا چاہتی ہے اور مکمل طور پر گلا گھونٹنا چاہتی ہے میڈیا کی آزادی جو تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ اب یہ معاملات جو ہیں صرف حکومت تک محدود نہیں رہے، صحافیوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے عدالتوں سے بھی رجوع کرنا شروع کر دیا ہے۔ عدالت کے اندر قیوم صدیقی بطور پٹیشنر گئے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے سامنے انہوں نے یہ درخواست رکھی۔ سو موٹو یعنی از خود جو معاملات کو اٹھانے کا اختیار ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے 2 رکنی بینچ نے یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ صحافیوں کے حقوق کس برے طریقے سے پامال ہو رہے ہیں، کس طرح ان کو نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے، کس طرح عدالتی اختیارات اور ہدایات کو پامال کرتے ہوئے ریاست کے اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے
ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے کس طرح صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے، کس طرح ان کے اٹھانے والوں کے کبھی نام نہیں آتے، مقدمات جو ہیں کبھی بنتے نہیں ہیں یا پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا، ادھر سے سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اس معاملے کو دوبارہ سے ٹیک اپ کر لیا، یعنی ایک 2 رکنی بینچ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس پٹیشن کو ہم سو موٹو کے تحت ایکسیپٹ کرتے ہیں، 5 رکنی بینچ جو ہے وہ کہتا ہے جس طرح ہم رک جائیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سو موٹو کے اختیارات کے تحت ٹیک اپ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ معاملہ انہوں نے اب ٹیکنیکی بنیادوں کے اوپر اپنے پاس لے لیا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج یا 2 رکنی ممبران جو ہیں ایک ایسی پٹیشن کو سو موٹو کے تحت سن سکتے ہیں یا نہیں جو براہ راست ان کو دی گئی ہو۔ ماننا یہ ہے کہ چیف جسٹس کے اختیارات ہیں سو موٹو کے، اور چیف جسٹس ہی سو موٹو کی پٹیشن جو ہے وہ ان کو سن سکتے ہیں یا ان کے تحت جو بینچ بنیں گے جج صاحبان از خود یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ٹیکنیکل معاملات کے اوپر اس پٹیشن کو اب ٹیک اپ کیا گیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 2 رکنی بینچ نے بھی اس پٹیشن کی اہمیت کو ایکسیپٹ کیا ہے، جس کے اندر پوری آپ کو واضح انداز سے موجودہ میڈیا کی صورتحال بتائی گئی ہے، اور 5 رکنی بینچ نے بھی یہ کہہ کے رد نہیں کیا کہ اس پٹیشن کو ٹیک اپ ہونا ہی نہیں چاہیے، میرٹ کے اوپر اس کو ہم رد کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکنیکل بنیادوں پر دیکھیں گے کہ یہ 2 رکنی بینچ اس کو سن سکتا ہے یا نہیں، یا چیف جسٹس کے اختیارات ہیں۔ اتنا بڑا یہ معاملہ بن گیا ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، تمام یونینز نے اس کو کنڈیم کیا ہے، تمام صحافیوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، عدالتوں کے اندر یہ معاملات ہیں، اور حکومت کا رد عمل یہ ہے کہ ایک فیک باڈی بنا کر، فیک تصویریں چلوا کر، پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرینیں استعمال کر کے اور ٹویٹر اکاؤنٹ استعمال کر کے اس میڈیا اتھارٹی کو معتبر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اور بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر آپ کو قومی بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، لیکن جب بیانیہ بنانے والے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اپنے حقوق کے لیے بری طریقے سے سٹرگل کر رہے ہوں، پھنسے ہوئے ہوں، بہت نامساعد حالات سے نپٹ رہے ہوں اور بدترین قسم کی ریپریشن کا شکار ہوں، تو بیانیہ آپ نے پھر کس سے بنوانا ہے؟ آپ کو ایک جینون بیانیہ چاہیے تو آپ کو جینون صحافیوں اور نمائندگان کے ساتھ بات کرنی ہوگی، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ جینون بیانیہ بنا سکتے ہیں فیک باڈیز کے ذریعے۔ اگر فیک باڈیز کے ذریعے جینون بیانیہ بننا ہوتا تو آج کل یہ کام کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ جس کام کا آغاز کیا گیا تھا جھوٹی خبریں لگانے کا، جھوٹے بیانیے بنانے کا، جھوٹے لوگوں کو لانے کا، آپ کو دھرنے کی وہ باتیں تو یاد ہوں گی جس کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ آ کے کہہ رہا تھا جی ہاں جی میرے پاس بھی بڑی دھاندلی کے شواہد ہیں۔ کبھی الیکشن کمیشن کا کوئی ریٹائرڈ بندہ لا کے کھڑا کر دیتے تھے، کبھی کوئی صحافی لا کے کھڑا کر دیتے تھے نام نہاد۔ ان میں سے بہت سارے صحافی جو آج کل علم اٹھائے ہوئے ہیں میڈیا کی آزادی کا، اس وقت ہم ان کو بتاتے تھے کہ آپ یہ جو جھوٹے بیانیے کو لے کے چل رہے ہیں یہ آپ کے گلے میں پڑے گا، کیونکہ جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ آج آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کل کو یہ بلا بن کے آپ کے گلے میں پڑے گا، اور وہی ہوا۔ اور آج جب وہ لوگ ہاتھ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افسوس صد افسوس ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو ان کو وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب ہم ان کو بتا رہے تھے کہ یہ فیک نیوز چل رہی ہے۔ دھرنے کے اندر کتنے لوگ ہیں، انتخابات کے اندر کس قسم کا ماحول ہے، کس کے کتنے ووٹ آئے ہیں، کتنی کرپشن ہے، کون کتنا سنجیدہ ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر ریاست کے اداروں کو استعمال کرتے ہوئے ایک فیک بیانیہ بنایا گیا تھا جس کا نتیجہ آج آپ بھگت رہے ہیں۔ تو آج صورتحال یہ ہے کہ بیٹھے بٹھائے آپ ایک فرضی اور کاغذی باڈی بنا دیتے ہیں، بیٹھے بٹھائے آپ اس کو معتبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹھے بٹھائے آپ جو اصل جینون ریپرزینٹیوز ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر لیں گے اور اس کا جواب نہیں آئے گا۔ جواب تو میڈیا باڈیز کی طرف سے آئے گا، لیکن یہ حیرانی اور پریشانی کی بات ہے کہ آج کل کے دور کے اندر اس دیدہ دلیری کے ساتھ آپ دن دہاڑے اس قسم کی وارداتیں کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔